السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسے کہ پچھلے لیسن میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی چرایا کرتے تھے اور پھر انہوں نے تجارت بھی شروع کر دی تھی، اور تجارت میں اس قدر بہترین ساجی تھے کہ کسی سے حجت بحث نہیں کرتے تھے اور نہ ہی کسی سے جھگڑتے تھے، اور اتنے زیادہ امانت دار تھے اور حد درجہ سچائی اور پرہیزگاری کی وجہ سے مشہور ہو گئے۔ آپ کا یہی شہرت سن کر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو تجارت کے لیے اپنے مال کی پیشکش کی۔ وہ شرف اور مال دونوں لحاظ سے قریش کی سب سے معزز خاتون تھیں اور لوگوں کو کچھ اجرت پر اپنا مال تجارت کے لیے دیا کرتی تھیں۔ انہوں نے پیشکش کے ساتھ یہ بھی عرض کی کہ وہ آپ کو سب سے زیادہ اچھی اجرت دیں گی۔ آپ نے ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا سفر کیا، وہاں خرید و فروخت کی، خوب نفع ہوا اور اس قدر برکت ہوئی کہ پہلے کبھی نہ ہوئی تھی۔ پھر مکہ واپس آئے اور امانت ادا فرما دی۔ ادھر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امانت و برکت کا یہ حال دیکھا تو دم بخود رہ گئی۔ پھر میسرہ نے آپ کی شیریں شمائل، بلند اخلاق اور کہا جاتا ہے کہ دھوپ میں 2 فرشتوں کے سایہ کرنے کا حال بیان کیا، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ ان کا گوہر مراد انہیں مل گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے آپ کے پاس اپنی ایک سہیلی کو بھیج کر شادی کی خواہش کا اظہار کیا۔ آپ نے تجویز پسند کی اور اپنے چچاؤں سے گفتگو کی۔ انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا عمرو بن اسد کو پیغام بھیجا، بات طے ہو گئی اور بنو ہاشم اور سرداران قریش کی ایک مجلس میں 20 اونٹ اور کہا جاتا ہے کہ 6 اونٹ مہر پر نکاح ہو گیا۔ خطبہ نکاح ابو طالب نے پڑھا، جس میں اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر آپ کے فضل و شرف کا ذکر کیا، اس کے بعد ایجاب و قبول کے کلمات کہے اور مہر بیان کیا۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نکاح کا یہ طریقہ اسلام سے پہلے بھی تھا۔ یہ ملک شام سے واپسی کے 2 مہینے بعد کی بات ہے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مشہور قول کے مطابق 40 سال تھی۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ 28 سال تھی، لیکن جو زیادہ اسٹرانگ قول ہے نا وہ 40 سال ہی تھی۔ حضرت خدیجہ کی شادی پہلے عتیق بن عیض مخزومی سے ہوئی تھی، وہ انتقال کر گئے، اور پھر ابو حالہ تیمی سے ہوئی اور ان سے ایک بچہ بھی ہوا۔ پھر ابو حالہ بھی انتقال کر گئے۔ اس کے بعد بڑے بڑے سرداران قریش نے شادی کرنی چاہی، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہ ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو آپ کے شرف زوجیت سے نوازا اور ایسی سعادت عطا فرمائی کہ پہلوں اور پچھلوں سب کے لیے باعث رشک ٹھہری۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی تھی۔ ان کے جیتے جی آپ نے کسی اور سے شادی نہ کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی تھی، صرف ابراہیم جو تھے وہ ماریہ قبطیہ سے تھے۔ ان کی اولاد کے نام یہ ہیں: پہلے قاسم، پھر زینب، پھر رقیہ، پھر ام کلثوم، پھر فاطمہ، پھر عبداللہ۔ کچھ لوگوں نے تعداد اور ترتیب دونوں میں اس سے اختلاف کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام لڑکے بچپن ہی میں فوت ہو گئے، البتہ تمام بچیوں نے عہد نبوت پایا، اسلام لے آئیں اور ہجرت بھی کی، اور سب کی سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں فوت بھی ہو گئیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ ایک زوردار سیلاب آیا، جس سے خانہ کعبہ کی دیواریں پھٹ گئیں۔ یہ دیواریں ایک بار کعبہ میں آگ لگ جانے کی وجہ سے پہلے ہی کمزور ہو چکی تھیں۔ اب قریش مجبور ہوئے کہ اسے نئے سرے سے تعمیر کریں۔ اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے۔
انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے۔ بالآخر ولید بن مغیرہ نے یہ کہہ کر ڈھانا شروع کیا کہ اللہ مصلحین کو ہلاک نہیں کرتا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اسے کچھ نہیں ہوا تو انہوں نے بھی ڈھانا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنیاد تک گرا ڈالا۔ اس کے بعد تعمیر شروع کی۔ تعمیر کے لیے ہر قبیلے کا الگ الگ حصہ مقرر تھا۔ اشراف اپنے کاندھوں پر پتھر لاتے اور ڈھیر لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس بھی پتھر ڈھو رہے تھے۔ تعمیر کا کام باقوم نامی ایک رومی معمار کر رہا تھا۔ چونکہ مال اتنا جمع نہ ہو سکا تھا کہ عمارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر مکمل کی جا سکتی، اس لیے شمال کی طرف سے تقریباً 6 ہاتھ چھوڑ کر اس پر ایک چھوٹی سی دیوار اٹھا دی گئی تاکہ علامت رہے کہ یہ کعبہ کا حصہ ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جو خانہ کعبہ کے آگے گول سا سرکل سا بنا ہوا آتا ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ اسی کو حجر اور حتیم کہتے ہیں۔ جب دیوار حجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی حجر اسود کو اس کی جگہ رکھے۔ اس پر سخت جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، حتیٰ کہ 4-5 روز جاری رہا اور قریب تھا کہ حرم میں خون خرابہ ہو جاتا، لیکن ابو امیہ نے، جو سب سے زیادہ عمر رسیدہ تھے، یہ کہا کہ فیصلے کی ایک صورت پیدا ہو سکتی ہے کہ مسجد حرام کے دروازے سے جو شخص پہلے داخل ہو اسے اس جھگڑے کا حکم مان لے۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت دیکھیں کہ اس کے بعد سب سے پہلے جو شخص داخل ہوا وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ قریش نے دیکھتے ہی کہا، یہ محمد ہے جو امین ہے، ہم ان سے راضی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس پہنچے تو آپ کو تفصیل بتائی گئی۔ آپ نے اس کا یہ حل نکالا کہ ایک چادر لی، اس پر حجر اسود رکھا اور سب سرداروں سے کہا کہ اس کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ جب چادر حجر اسود کی جگہ تک پہنچ گئی تو آپ نے اپنے مبارک ہاتھ سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھ دیا۔ یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب ہی خوش ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل، پاک دامن اور بھرپور قوت کے مالک تھے۔ جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں۔ آپ درست سوچ، صحیح نظر، بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے۔ سچائی اور امانت، مردانگی اور شجاعت، عدل اور حکمت، زہد اور قناعت، بردباری اور عفت، صبر و شکر، حیا اور وفا، خیرخواہی اور تواضع سب میں ممتاز تھے۔ بلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہ تھا۔ ابو طالب نے کیا خوب کہا ہے، وہ گورے مکھڑے والا جس کی برکت سے ابر رحمت برستا ہے، وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگہبان ہے۔ آپ صلح رحمی کرتے، لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے، تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار پہ لگ جاتا، مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت و نگہبانی کا خاص انتظام فرمایا تھا اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی۔ چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر نہ ہوتے، نہ شرک کے میلوں میں جاتے۔ آپ آستانوں یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور بھی نہ کھاتے، نہ ہی بتوں کو چھوتے اور نہ ہی ان کا تقرب حاصل کرتے۔ لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہ فرماتے۔ شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے۔ ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہ فرمائی، حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریح گاہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ نبوت سے پہلے بھی وہ ان سب چیزوں سے دور تھے اور ساری اچھی عادات ان میں موجود تھیں۔ آج کا لیسن یہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیسن میں ہم نبوت اور رسالت کے بارے میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔